اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ فلق، سورہ ناس پر کافی تفسیر چل رہی ہے اور آج بھی اسی پر ہوگی۔ آج اس کو میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا۔ یہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تفسیر، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صورتیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ سنی جاتی ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا ان کو میں ڈیٹیل سے بیان کروں۔ آج سورہ فلق سورہ ناس کا آخری لیکچر ہوگا۔ آج جو ہے نا سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں کہ کن کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کیوں مانگی گئی ہے، اس پر بات کروں گا۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ان تمام چیزوں کے شر سے۔ یہ تو ایک تمہید کے طور پر ہے، اور پھر جو خاص چیزیں ان کو الگ سے بیان کیا گیا۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریک رات بھی ایک شر کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ راتوں کو گھر سے باہر نکلنا، راتوں میں کام کرنا، راتوں میں جو ہے وہ ایسی خطرناک جگہوں پہ جانا، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے دن بنایا ہے کاموں کے لیے، رات گھر میں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ تو رات کو انسان کو سونے سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں شر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کئی ایسے حادثات دیکھے ہیں، رات کے وقت خاتون جو ہے نا وہ چولہا جلا رہ گیا، ان سے گیس لیک ہو رہی ہے، صبح آ کے جب کچن میں ماچس جلائے تو آگ لگ گئی۔ ایسے کئی واقعات میرے سامنے آ چکے ہیں۔ تو ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک لگاتی ہیں۔ تو جادو میں نے بتایا تھا کہ یہاں عورتیں اس لیے ہیں کہ یہ کام خواتین زیادہ کرتی ہیں، اور یا اس سے مراد پوری ایک جماعت ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو جماعت کو کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور بس اسی طرح پناہ مانگی جائے گی کہ زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے جائیں۔ اس کے لیے حصار کھینچنے، یہ جو عامل لوگ کرا رہے ہوتے ہیں نا، حصار کھینچ لے یہاں کوئی جن نہیں آئے گا، یہ ٹوپی ڈرامے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بس اتنا کافی ہے، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور ڈرنا چھوڑ دیں ان لوگوں سے۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ بہت اہم ہے۔ حسد کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خیال ہونا کہ کاش اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آئے نہ آئے اس سے غرض نہیں ہوتی حاسد کو۔ رشک کہتے ہیں، رشک کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، دوسرے کو تمنا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی ہو، اس کو کہتے ہیں رشک۔ یعنی کہتے ہیں نا مجھے تو آپ پہ رشک آ رہا ہے بھائی کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو وہ کہ جیلیسی نہیں ہو رہی، دل جل نہیں رہا ہے، بلکہ خوشی ہو رہی ہے، تمنا یہ کہ کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اپنے محسود کو، محسود جس پہ حسد کیا جائے، محسود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ڈینجر ہے۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ حاسد جب حسد کرتا ہے، کیا مطلب جب حسد کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو حسد ہوتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں حسد، یعنی طبی طور پر ان کو تکلیف تو ہوگی آپ سے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے۔ لیکن میجورٹی کیا ہے کہ جب ان کو حسد ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے خلاف کریں گے۔ سب سے پہلا کام آپ کی غیبت لازمی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک دم بہت پیسہ آ گیا، آپ نے بتایا بھائی میرے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، تو جس کو جیلسی ہوگا نا وہ کیا کرے گا، وہ ایک دم جلنا شروع ہو جائے گا، پھر لوگوں کے سامنے آپ کی غیبت کرے گا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ گیا ان کے پاس ہیں، اور جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے حرام ہے حلال ہے، کام کرتے نہیں ہیں، تو وہ حالانکہ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی، اور بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، گھڑیاں ایسی، غریبوں کا خیال، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا وہ پھینکے گا لازمی، جس کا نقصان کیا ہوگا، معاشرے میں آپ کی جو عزت تھی اس میں بہرحال کمی ہوگی۔ تو عزت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
کیونکہ عزت جب ہوتی ہے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جب عزت ہی چلی گئی تو سب کچھ ختم. تو اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ اپنی عزت بچانے کی فکر کرتے ہیں, اور جن کی عزت ہی نہیں ہوتی ان پہ وہ لطیفہ ہے نا. ایک آدمی کسی محلے میں گیا, واپس آ کے کہنے لگا کہ شکر ہے یار اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عزت اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ جب عزت ہوگی تو بے عزتی کا خطرہ بھی ہوتا ہے, تو اس لیے بعض لوگوں نے کہ یہ پالیسی ہے. تو خیر, تو حسد جو ہے نا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے پاس ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب بھائی, تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا نا اپنے ابا کو, تو ابا نے کیا کہا, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنا. حالانکہ دیکھیں پیغمبر کے بیٹے ہیں, کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوگی ان کی, اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اتنا اچھا خواب مت سنانا, وہ کوئی الٹی تدبیر تمہارے خلاف کریں گے. اب خواب نہیں سنایا تو پھر بھی کی انہوں نے, اور اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کے سگے بھائی بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں, آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں. اچھا, حسد کرتا کون ہے؟ حسد وہ لوگ کرتے ہیں ہمیشہ جو آپ کے پیرالل ہیں. حسد کبھی آپ کے بڑے کو آپ سے نہیں ہوگا, آپ کے چھوٹوں کو آپ سے نہیں ہوگا. حسد ہمیشہ اپنے ہم پلہ سے ہو. آپ کے جو کلاس فیلو ہیں, اگر آپ کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں, آپ کے کلاس فیلو کو جیلسی ہوگی, یار یہ اچھے نمبر کیوں آ رہے ہیں. آپ کا جو آپ کے ساتھ کا جو دفتر میں کام کرنے والا کلیگ ہے, آپ کی تنخواہ ایک دم ڈبل ہو جائے گی تو طبیعت اس کی خراب ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ یار اس کی تنخواہ ڈبل کی ہو گئی. تو کبھی بھی آپ کے بزرگوں کو یا آپ کے ماتحتوں کو آپ سے حسد نہیں ہوتا. ماتحت بھی آپ کی ترقی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, آپ کے بزرگ بھی خوش ہو جاتے ہیں, ہمیشہ اپنے پیرالل. تو جہاں شر ہے انہی لوگوں سے بچنا چاہیے نا. تو حسد جن لوگوں میں ہوتا ہے ان لوگوں سے بچنا چاہیے. تو ہوتا کن لوگوں میں یہ میں نے بتا دیا, بھائیوں میں ہوتا ہے آپس میں, اور آپ کے دوستوں میں ہو جاتا ہے. علماء میں بھی بعض دفعہ حسد ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کی تقریر اچھی ہو رہی ہے, دوسرے کی نہیں ہو رہی, اس کی کو لوگ سن نہیں رہے. تو بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں ہوتا, تو وہ پھر ایک مولانا صاحب دوسرے مولانا کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالیں گے. تو ذرا سی باتوں کو نا ایشو بنا لیتے ہیں, ان سے یہ غلطی ہوئی. اور انسان ہے, غلطی تو ہوتی ہے ہر انسان سے, تو بھائی آپ غلطیوں کو نظر انداز کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے حسد بری چیز ہے. حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ لوگ آپ سے حسد نہ کریں, اس سے بچنے کا طریقہ. ایک ہے کہ آپ کو جب کسی سے حسد ہو جائے تو آپ نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے. دیکھیں حسد اتنی بری چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں نا, وہ اس لیے کہ یہودی آپ سے حسد کرتے تھے. قرآن کہہ رہے یہودیوں کو یقین تھا, جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں نا, کہ پہچان کے باپ اپنے بیٹے میں کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ 4 بچے کھڑے ہوئے ہیں, یار میرا بچہ یہ والا ہے یا یہ مجھے لگ نہیں, یہ 17 کا لگ رہا ہے, یہ میرا والا نہیں لگ رہا, یہ ادھر ہٹنا, یہ ہاں یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ میرا بچہ لگ رہا ہے مجھے. تو ایسا کبھی ہوتا ہے؟ اپنا بچہ کہیں بھی ہو انسان فوراً پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اتنا یقین ہے ان کو اللہ کے نبی ہیں. مگر کیا حسدا من عند انفسہم, قرآن کہہ رہے ہیں ان کو جیلسی یہ ہے کہ ایک عرب لوگ جو ان پڑھ تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور ہم یہودی جو اتنے ایجوکیٹڈ, اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. شیطان کیوں تباہ ہوا؟ حسد میں. آدم علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ بھئی مجھے حکم دیا رہا ہے اس کو سجدہ کرو, تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اس کی, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا تھا, ہر بات مانتا تھا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آدم کو سجدہ کرو, تو کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا, حالانکہ حکم اللہ کا ہے, مگر سجدہ چونکہ آدم کو ہے, بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ چھوٹا میں بڑا, میں کیوں سجدہ کروں. تو اللہ نے دربار سے نکال دیا اس کمبخت کو, پھر بھی نہیں باز آیا. پھر حسد کی آگ میں جب انسان جلتا ہے نا تو وہ غلطی کو ضرب دیتا چلا جاتا ہے, یعنی ظلم در ظلم کرتا ہے. اب اللہ نے آدم کی وجہ سے شیطان کو نکالا, تو شیطان کو افسوس ہونا چاہیے تھا, یار یہ تو اللہ کی نظر میں آدم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام ہے, مجھے سوری کرنا چاہیے. شیطان نے کہا نہیں, اس آدم کی وجہ سے تو نے نکالا ہے نا, اب تو میں بدماشی پہ پورا اتروں گا, اب تو میں اس خود بھی جہنم میں جاؤں گا, اس کو بھی لے کے جاؤں گا. شیطان اڑ گیا اور آج تک اڑا ہوا ہے. تو آج دنیا میں ہمیں جتنے فسادات نظر آ رہے ہیں نا, جیلیسی کی وجہ سے. ایک مسلک دوسرے مسلک سے جلنا شروع ہو جاتا ہے, ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جلتا ہے. بھائی دونوں قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں,
تو آپ اپنا ضرب بڑا رکھیں, آپ بولیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں, لیکن نہیں ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی تو اس کو نیچے دباؤ, اس کو نیچے دباؤ. یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا چورن اور پھکیا, اور یہ حسد ہے, کیونکہ اپنی دکان چل نہیں سکتی جب تک کہ جو پہلے سے دکانیں چل رہی ہیں ان کو بند نہ کیا جائے. تو لیبل یہ لگایا جاتا ہے دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں, اصل مقصد ہوتا ہے اپنی دکان چلانا. تو یہ بھی جیلسی ہے علماء سے. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو مولویوں کی اتباع کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے. تو بہت خطرناک چیز ہے. اگر ہم یوں کہیں نا کہ اس وقت دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے حسد کا ہاتھ ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو حسد اپنے اندر, خیر حسد میں جو ہے نا, تو اس کا علاج, سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ دل میں یہ سوچو کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو حسد کرنے والا اللہ سے لڑ رہا ہے اصل میں. بھائی اللہ نے ایک کو خوبصورتی زیادہ دے دی, اللہ نے ایک کو پیسہ زیادہ دے دیا, تو اللہ نے دیا ہے نا. محنت پہ اگر یہ چیزیں ملتی تو مزدور کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے, کیونکہ محنت سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ مزدور. دماغ, ذہانت, یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا. ہم اس مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسکول میں بھی ہم نے پڑھا ہے. ایک طالب علم ذرا سی محنت نہیں کرتا, وہ اتنا پڑھ لیتا اور کچھ ہمارے پاس ہے. تو سب سے پہلے حسد کا علاج ہے کہ اللہ کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے دی ہیں, تو جو کام اللہ نے کیا ہے تو ہم حسد کرتے ہیں جب لڑ رہے ہیں تو یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں, یہ اس سے نہیں لڑ رہے. تو تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے. اور دوسری چیز سوچنی چاہیے, دنیا مسافر خانہ ہے, کسی کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت ہے وقتی طور پر ہے, تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کے لیے دعا کرے انسان تنہائی میں, اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی, میری تجھ سے دعا ہے کہ تو اس کو اور زیادہ نعمت دے. دل میں خیال تو آئے گا اللہ تو اس کو تباہ کر دے کسی طریقے سے اس کمبخت کو, لیکن جب یہ دعا مانگے گا نا تو دل جلے گا, دعا کے الفاظ زبان سے نکلیں گے نہیں. اے اللہ اور نعمت دے, اللہ اور دے دے, اللہ اس کو اور ترقی, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو نے اس کو اتنی بڑی ترقی دے دی, اے اللہ میں چاہ رہا ہوں اور زیادہ دے دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ حسد کے جراثیم آہستہ آہستہ, یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی, یہ جراثیم آہستہ آہستہ کیا ہوں گے؟ ختم ہوں گے. انسان جو بولتا ہے نا اس کے اپنے دل پہ اثر ہوتا ہے, تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور چوتھا کام یہ کرے کہ اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرے. حاسد کیا کرتا ہے کہ بلا وجہ گھما گھما کے برائیاں لا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ نیچا ہو جائے کسی طریقے. اب بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے دل کو اللہ ایسا پاک بنا دے نا کہ آپ میں حسد ختم ہو جائے, تو یہ خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو سب کے لیے اچھا سوچتا ہے نا تو اس کے لیے خود بخود لوگ اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود بخود جو ہے نا حالات اس کے حق میں سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور لوگوں کی حسد سے کیسے بچا جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتیں کبھی لوگوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کریں. تعالیٰ ہماری ان وسوسوں سے حفاظت فرمائے.